جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بایولوجی کی 5ویں برانچ جو ہے وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے فزیولوجی۔ فزیولوجی بیسکلی جو ورڈ ہے یہ فزیشین سے لیا گیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ ڈاکٹر کی 2 کیٹیگریز کریں تو ایک فزیشین ہے اور ایک سرجن ہے۔ جو فزیشین ہے وہ جنرلی کسی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، جبکہ جو سرجن ہے وہ باڈی آرگنس کو ریپیئر یا ریپلیس یا ریموو کر سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ جو فزیشین ہے جب تک اسی کسی باڈی آرگن کا کریکٹ فنکشن نہیں پتہ ہوگا تو اس میں جو ڈس آرڈر آئے گی، جو اس میں خرابی آئے گی، وہ جانچ نہیں پائے گا۔ یعنی کہ وہ بیسکلی کیا جانتا ہے؟ کسی بھی آرگن کے فنکشن کو جانتا ہے۔ ہماری باڈی کے آرگنس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو افعال ہوتے ہیں نارمل، ان کا اس کو پتہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں وہ جانتا ہے، جانکاری رکھتا ہے۔ تو فزیولوجی ورڈ وہاں فزیشین سے لیا ہوا ہے۔ آپ نے مورفالوجی میں پڑھا تھا کہ آرگنس کی جو اسٹرکچر ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے، جبکہ جو فزیولوجی ہے اس میں آرگنس کی اسٹرکچر کا نہیں بلکہ ان کے فنکشنز کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ فزیولوجی میں کیا جاتا ہے۔ تو فزیولوجی ہے جی اسٹڈی آف فنکشنز آف آرگنز آف لیونگ آرگنیزمز۔ اب یہاں پہ جو پہلی اگزامپل ہے یہ آپ نے بہت اچھے سے ذہن نشین کرنی ہے، جو کہ تھوڑی سی ریلیٹڈ لگتی نہیں ہے یعنی دیکھنے میں، جبکہ باقی جو اگزامپلز ہیں وہ اپنے لحاظ سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی آف اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف اسٹومیٹا فرسٹ آف آل، یہ اگزامپل جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہمیں مختلف جو آرگنز ہیں، چاہے وہ پلانٹس کے ہوں یا انسان کے ہوں یا دوسرے اینیملز کے ہوں، تو ان کے آپ کے فنکشنز کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ہم ہمارے کڈنی کی بات کرتے ہیں تو وہ کلیننگ ایکشن یعنی کہ بلڈ کو کلین کرنے میں کڈنی کا کردار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روٹس وغیرہ ہیں جو پلانٹس کی ہیں، وہ 2 فنکشن ہیں بیسکلی روٹس کے، وہ بھی آرگن ہے نا اس کا، کہ اس نے اینکر کر کے رکھنا ہے پودے کو زمین میں، اور دوسرے نمبر پہ پلانٹس کے لیے یا اوپر والے حصوں کے لیے جو پانی اور سالٹس ہیں ان کو ایبزارب کرنا ہے۔ یعنی مختلف ہمارے جیسے کہ لیور ہے، اس کا کام، اس کا ایک نہیں، اس کے بہت سارے فنکشن ہیں۔ مثلا اس نے بائل سیکریٹ کرنا ہے لپڈس کی ایملسیفیکیشن کے لیے، یا گال بلیڈر ہے، اس نے اس کو سٹور کر کے رکھنا ہے۔ ہمارے لنگز ہیں وہ ریسپائریشن اور بریدنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو آرگنز ہیں ان کے فنکشنز آپ کے پوچھے جائیں گے تو وہ فزیولوجی ہوگی۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، کوئی بھی برانچ جب آپ سے پوچھی جائے گی، اگر وہ اگزامپل کے ساتھ پوچھی ہے خواہ وہ اگزامپل کے بغیر، تو آپ نے پیپر میں اگزامپل لازمی ساتھ لکھنی ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے جینیٹکس، یعنی وراثت یا توارث بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا بیسکلی مطالعہ ہے، اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس۔ جینز کا مطالعہ اور ان کا کیا کردار ہوتا ہے انہیریٹنس میں۔ بیٹا جینز، یہ دونوں چیزیں آپ نے 8ویں کلاس میں پڑھی ہیں۔ جو جینز ہیں، جین از دا بیسک یونٹ آف انہیریٹنس، یہ وراثت کا بنیادی جو اکائی ہے وہ جینز کہلاتے ہیں۔ یا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ ایک خاص سیکوینس ہے نیوکلیوٹائڈز کی، جو کہ خصوصیات والدین سے اولاد میں منتقل کرتی ہے، اس کو آپ جینز کا نام دیتے ہیں۔ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے؟ انہیریٹنس از دی ٹرانسمیشن آف کیریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ۔ پیرنٹس سے آف سپرنگ میں جو خصوصیات کی منتقلی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس انہیریٹنس ہے۔ اب یہاں پہ میں اگزامپلس جو لکھی ہیں ان کو بہت اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ جیسے کہ ہے اسٹڈی آف ٹرانسمیشن آف آئی کلر۔ آئی کلر ہے اس کی ٹرانسمیشن والدین سے اولاد میں، کہ والد کا مثال کے طور پہ آئی کلر بلیک ہے یا براؤنش ہے یا ہیزل کلر ہے، کوئی بھی اس طرح، وہ جو آگے منتقل ہو رہی ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلر بلائنڈنس ہے۔ کلر بلائنڈنس آپ نے 8ویں میں پڑھا ہوا ہے کہ انہیریٹیبل ٹریٹ ہے، یا اصل میں یہ ٹریٹ نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے ایک یہ ڈیزیز ہے جو انہیریٹیبل ہے، جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کلر بلائنڈنس وغیرہ ہے، یا کوئی بھی آپ نے اس طرح کریکٹرسٹکس جو دیکھنی ہے ان کی ٹرانسمیشن، تو وہ جینیٹکس میں آئے گا۔ یا اسٹڈی آف رول آف جینز ان دا ڈیٹرمننگ بلڈ گروپس۔ بلڈ گروپس جو ہوتے ہیں اپنے 9th چیپٹر میں پڑھنا ہے، جیسے اے بی او بلڈ گروپ ہے، ان کو ایک جین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آئی جین، اور اس کے آگے الیلز ہوتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے ڈٹرمن ہو رہے ہیں ہمارے بلڈ گروپ، جین کیسے ان کو ڈٹرمن کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں جینیٹکس میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایمبریولوجی۔ ایمبریولوجی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ایمبریو کی اسٹڈی ہے بیسکلی۔ ہم یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایمبریو فرام زائگوٹ ٹو کمپلیٹ انڈیویجول۔ 2 ورڈ ہیں، گروتھ اور ڈیولپمنٹ، ان میں فرق یاد رکھنا ہے۔ جو گروتھ ہے وہ ہے ملٹی سیلولر انکریز ان سائز، باڈی سائز میں ملٹی سیلولر انکریز ہونا ہے، چاہے وہ ویٹ میں ہو یا وہ ہائٹ میں ہو۔ اس میں جسٹ سیلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہائٹ کا اضافہ ہونا یا ویٹ کا اضافہ ہونا، وہ گروتھ میں آئے گا۔ مگر جو ڈیولپمنٹ کا ورڈ ہے
ڈیولپمنٹ ایک کمپلیٹ سیریز آف چینجز ہیں جو کہ زائگوٹ سے لے کے کمپلیٹ انڈیویجول کے بننے تک درمیان میں آتی ہیں. وہ سلسلہ وار جو مراحل ہیں اس کو آپ نام دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کا. آپ نے دو قسم کے ورڈز پڑھے ہوئے ہیں, سیلز پڑھے ہوئے ہیں, سومیٹک سیل اور جرم سیلز. سومیٹک سیل ہماری باڈی کے سیلز ہیں, جیسے کہ اسکن سیلز ہیں, ہمارے نرو سیلز ہیں یا مسل سیلز ہیں, مختلف قسم کے سیلز ہیں, بون سیلز ہیں. وہ نئے آرگنیزم بنانے میں یا ریپروڈکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, جبکہ جرم سیلز کا ریپروڈکشن میں ایک واضح کردار ہے. تو جرم سیلز ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ہیں سپرم اور ایگ. سپرم اور ایگ دونوں ہیپلائڈ ہیں, جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک سیل بناتے ہیں ڈپلائڈ جو زائگوٹ ہوتا ہے. زائگوٹ میں اب آگے مائٹوسس ہوتی ہے, سیلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بناتے ہیں ایمبریو. ایمبریو ایک میس آف سیلز ہے, گچھا کہہ سکتے ہیں سیلز کا. اب وہ ایمبریو میں تبدیلیاں آنا سٹارٹ ہوں گی اور آگے جا کے ایک سٹیج آئے گی آفٹر 3rd month آف پریگنینسی, جس کو آپ بولتے ہیں فیٹس. فیٹس وہ سٹیج ہے آفٹر 12 ویکس یا 3rd month جب آرگنز مکمل طور پہ جو ہیں وہ عیاں ہو جاتے ہیں, آرگنز بن جاتے ہیں, اس کو فیٹس کہتے ہیں. اور پھر کمپلیٹ انڈیویجول بننا. اب اس ایمبریو سے لے کے فیٹس بننے تک بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں آرگنیزم میں, بہت ساری چینجز آتی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ ایمبریو ایک میس آف سیلز ہے جسٹ, اس میں کون سے سیلز کے پورشن جو ہیں وہ ہیڈ بنائیں گے, کون سے مسلز بنائیں گے, کون سے ڈائجسٹو سسٹم بنائیں گے, کون سا ہمارا نروس سسٹم بنائیں گے, کون سا ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم بنائیں گے. وہ تمام چیزیں, وہ تبدیلیاں آئیں گی, اس چیز کو آپ نام دیتے ہیں ایمبریولوجی. اس چیز کی اسٹڈی کو آپ ایمبریولوجی کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے جیسے کہا کہ اگزامپل لازمی لکھنی ہے, تو میں نے اگزامپل ایک لکھی ہے جس کو آپ نے جسٹ سمجھنا ہے, لیکن لکھنی ہے کہیں پہ اگر آ جاتی ہے تو اس کو ایکسپلین نہیں کرنا, نام لکھ دیں, مگر میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. اسٹڈی آف گیسٹولیشن ان برڈز ایمبریو یا ایمفیبین کے ایمبریو میں. گیسٹولیشن ہم نام دیتے ہیں بیٹا لیئرز فارمیشن ان ایمبریو. ایمبریو میں لیئرز بننا سٹارٹ ہوتی ہیں. پہلے وہ میس آف سیل ہے, پھر اس میں 3-4 لیئرز بنتی ہیں, 3 لیئرز بنتی ہیں, ایکٹوڈرم, میزوڈرم اور اینڈوڈرم. ایکٹوڈرم سب سے باہر والی, میزوڈرم درمیان والی اور اینڈوڈرم سب سے اندر والی لیئر ہے. اب ایکٹوڈرم مختلف حصے بناتی ہے, میزوڈرم اور پارٹس بناتی ہے باڈی کے, اور اینڈوڈرم بھی اسی طرح سے مختلف ہمارے باڈی پارٹس بناتی ہے. یہ ہم نے اسٹڈی لکھی ہے, اسٹڈی آف گیسٹولیشن آف برڈز ایمبریو, یہ اس کی ایگزامپل میں آ گیا. ٹیکسونومی کیا ہے؟ ٹیکسونومی ہے اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنیزمز. آرگنیزمز کو نام دینے ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے. اب دونوں یہ 3rd چیپٹر کی ڈیٹیلز ہیں. نیم کیوں دیے جاتے ہیں اور کلاسیفیکیشن کیوں کی جاتی ہے, ان کا مقصد کیا ہے. پہلے ہم آ جاتے ہیں کلاسیفیکیشن پہ. آپ نے یہ 5ویں کلاس میں بھی کلاسیفیکیشن پڑھا ہوا ہے کہ آرگنیزمز کو ان کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی بنیاد پہ جو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے, گروہوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اس کو آپ نام دیتے ہیں کلاسیفیکیشن کا. کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ آرگنیزمز کی اسٹڈی آسان ہو سکے. میں یہاں ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, لائک آپ کے پاس ایک ٹیبل پہ بہت ساری کتابیں رکھ دی گئی ہیں, بہت ساری بکس یعنی کہ رکھ دی گئی ہیں, اور آپ کو کہا گیا کہ سیرت النبی کتاب نکال کے دیں. اب وہ ہے اسلامیات کی بک, اب ساری کی ساری کتابیں آگے پیچھے الٹ پلٹ کر کے دیکھو گے پھر آپ کو ملے گی. لیکن اگر آپ ان کے ریکس بنا دیتے ہیں, الگ الگ ان کے باکس بنا دیتے ہیں لائبریری کی شکل میں, اسلامیات کے الگ ہیں, جیوگرافی کے الگ ہیں, میتھمیٹکس کے الگ ہیں, سائنس کی الگ ہیں, اسی طرح سے جنرل نالج کی الگ ہیں, تو آپ کو اگر پھر کہا جائے گا کہ سیرت النبی نکالیں تو آپ فوری طور پہ اسلامیات والا حصہ ہی دیکھیں گے, نکال لیں گے. آسان ہوگی آپ کے لیے ایکسپلور کرنا, ان کو آسان ہو گیا, ان کی اسٹڈی کرنا آپ کو آسان ہو گیا. تو کلاسیفیکیشن کا یہ مقصد ہے. نام دینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے آرگنیزم جو ہیں ان کا مختلف ریجن میں نام الگ الگ ہے. جیسے کہ پیاز کو پاکستان میں ہی گنڈا, وسل, باسل یا انگلش میں انین کہتے ہیں اور اردو میں پیاز کہتے ہیں, لیکن اس کا پوری دنیا میں جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے ایلیم سیپا. اس کو نام دینے کا پورا ایک طریقہ کار ہے, وہ بھی آپ نے 3rd چیپٹر میں پڑھنا ہے. تو جس برانچ میں آپ یہ نام دینے کا اور کلاسیفیکیشن والا کام کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, وہ ٹیکسونومی کہلاتی ہے. ایگزامپل میں نے لکھی ہے, اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف آل آرگنیزمز ان 5 کنگڈمز. 5 کنگڈمز میں جو تمام آرگنیزمز کی کلاسیفیکیشن کی ہے آپ نے, یعنی کنگڈم مونیرا, پروٹوکسٹا, فنجائی, پلانٹی اور اینیملیا, پورے آرگنیزم کو ان 5 کنگڈمز میں ہم نے رکھ دی ہے, وہ کلاسیفیکیشن ہے. یا ہے اسٹڈی آف نیمنگ آف آرگنیزمز اکارڈنگ ٹو بائنومیل نومنکلیچر. بائنومیل نومنکلیچر کے اکارڈنگ جو آپ نام دے رہے ہیں آرگنیزمز کو, بائنومیل نومنکلیچر آپ نے پڑھنا ہے. اس میں ہے کہ نومنکلیچر ہے وہ نام دینے کا طریقہ کار جس میں 2 نام رکھے جاتے ہیں آرگنیزم کے, یعنی کہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایلیم سیپا, ایک ایلیم ایک سیپا. اس طرح اس کی ڈیٹیل 3rd چیپٹر میں ہی آئے گی. تو ان چیزوں کی اسٹڈی جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹیکسونومی ہے. نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے جی پیلینٹولوجی. پیلینٹولوجی ہے جی فوسلز کی اسٹڈی. فوسلز کی اسٹڈی کیا ہے؟ فوسل کی اسٹڈی کہ ان کی ایج دیکھنی ہے, فوسلز کتنے پرانے ہیں,
ان کی ایوولوشنری ہسٹری کیا ہے، ارتقائی تعلق، ان کے انسیسٹر کون سے ہیں، ان کے ڈسینڈنٹس کون سے ہیں، ان کے آباء و اجداد کون سے ہیں، ان سے آگے بننے والی اولاد یا آرگنیزم جو تھے وہ کون سے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فوسلز کیا ہوتے ہیں۔ فوسلز ہیں ہزاروں سال پہلے جو کیٹاسٹرافک تبدیلیاں زمین پہ آئی اور ان کے نتیجے میں آرگنیزم جو زمین کی لیئرز میں نیچے دب جاتے ہیں ان کو آپ فوسلز کا نام، یعنی کہ ریمینز آف ڈیڈ اینیملز اینڈ پلانٹس، ان کو آپ فوسل کا نام دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اسٹڈی آف فوسلز آف ڈائنوسار ہیں، ان کی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ڈائنوسار کے فوسلز کی اس کی ایج دیکھ رہے ہیں، اس کی ایوولوشنری ہسٹری دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اسٹڈی کر رہے ہیں تو پیلینٹولوجی میں۔ پھر آ جاتا ہے انوائرمنٹل بایولوجی، انوائرمنٹ اور بایولوجی، یعنی کہ لیونگ آرگنیزمز اور ان کے ماحول کے مابین جو تعلق ہے، جو انٹریکشن ہے، اس چیز کی اسٹڈی انوائرمنٹل بایولوجی کہلاتی ہے۔ انوائرمنٹ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بایوٹک کمپوننٹس اور ایک ہوتے ہیں اے بایوٹک کمپوننٹس۔ بایوٹک جو لیونگ ہیں یعنی اینیملز ہیں، پلانٹس اور مائکرو آرگنیزم، اور اے بایوٹک میں سوئل ہے، لائٹ ہے، ایئر ہے، واٹر ہے، ٹیمپریچر ہے، یہ تمام چیزیں آپ نان لیونگ جو کمپوننٹ ہیں اے بایوٹک کمپوننٹ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب لیونگ اور نان لیونگ دونوں کمپوننٹس کا انوائرمنٹ کے آرگنیزم کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا ایک دوسرے کی زندگی پہ کیا اثر ہے، ان تمام چیزوں کی اسٹڈی جو ہے وہ ہمارے پاس انوائرمنٹل بایولوجی میں آتی ہے۔ اسٹڈی آف انٹریکشن آف آرگنیزمز اینڈ دیئر لیونگ اینڈ نان لیونگ انوائرمنٹ اسپیشلی ود ریفرنس ٹو ہیومن بینگز از کالڈ ایز انوائرمنٹل بایولوجی۔ اب یہاں پہ میں نے بولا ود اسپیشل ریفرنس ٹو ہیومن بینگ، بیٹا کچھ سائنٹسٹ انوائرمنٹل بایولوجی کو اوورآل ایکولوجی بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ سائنسدان بایولوجسٹ جو ہیں اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ ایکولوجی اور انوائرمنٹل بایولوجی مکمل طور پہ الگ الگ دو ٹرمز ہیں۔ کیوں تھوڑا سا فرق جو ان میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ انوائرمنٹل بایولوجی ہے ود اسپیشلی ریفرنس ٹو ہیومن بینگز، انسان کے ساتھ خاص اس کا تعلق ہوگا۔ ایکولوجی میں جنرلی آل آرگنیزم ہے۔ مثلاً میں نے یہاں پہ جو ایگزامپلس لکھی ہیں ان میں ڈائریکٹ تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ مثلاً اسٹڈی آف گرین ہاؤس ایفیکٹ، اٹس کازز اینڈ ایفیکٹ آن ہیومن بینگ اینڈ ادر اینیمل لائف۔ بیٹا جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے اس کی بیسک وجہ ہی ہم انسان ہیں، اور پھر اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے، ڈائریکٹ جو نقصان یا ایفیکٹس ہیں وہ بھی ہم پر ہیں۔ ایسڈ رین وہ بھی اسی طرح سے، اور جو ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اوزون ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اوزون کی ڈپلیشن ہے، ڈیفارسٹریشن ہے، ان کی کازز اور ان کے اوپر ان کے جو ایفیکٹ ہیں ہیومن بینگ پہ وہ ڈائریکٹلی انسان پہ ہیں۔ اوورآل باقی بھی آرگنیزم پہ ہیں، پلانٹس پہ بھی ہیں، دوسرے اینیملس پہ بھی ہیں، ایکواٹک اینیملس پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں انوائرمنٹل بایولوجی میں، اس کو ایکولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم نے بیٹا یہاں تک یعنی کہ 10 جو ہیں بایولوجی کی برانچز وہ کمپلیٹ کر لی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے بعد جو باقی رہ گئی ہیں نیکسٹ لیکچر میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔